میرا سوال یہ ہے کہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہم نے سن رکھا ہے کہ بروز قیامت جو ہے ایک پڑوسی جو ہے نا وہ دعویٰ دائر کر دے گا کہ یا اللہ یہ خود تو نمازیں پڑھتا تھا، اچھے کام کرتا تھا، لیکن مجھے نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا. تو اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ کیا یہ جو پڑوسی ہیں ہمارے 40 گھر جو چاروں طرف ہیں یا 40 گھر اوور آل ہیں، تو ان پہ ہمارا کیسا انداز ہونا چاہیے نیکی کی دعوت کا، اس بارے میں رہنمائی فرما دیں. حدیث پاک کا مفہوم سنایا کہ قیامت کے اندر پڑوسی دعویٰ دائر کر دے گا کہ یہ خود تو نیک اعمال کرتا تھا، مجھے نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس کے ضمن میں آپ ارشاد فرمائیے کہ کیا انداز ہونا چاہیے ہمارے پڑوسیوں پر، ہمارا کیا حق ہے یا ان کا ہم پر کیا حق ہے کہ ہم ان کے ساتھ یہ جو نیکی کے معاملات کے اندر رابطہ کر سکیں، کہاں تک ہم یہ مطالبہ ہم سے کیا جائے گا؟ یہی ہے کہ ہمیں حتی الامکان اپنے پڑوسی کی دنیاوی اور اخروی ہر زاویے سے بہتری کی خیر خواہی کا جذبہ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. جس طرح اگر اس کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت پڑتی ہے، سردی گرمی کے حوالے سے ضرورت پڑتی ہے، تو ہم جس طرح اس کا خیال رکھتے ہیں تو اسی طرح اس کی آخرت کو بھی فوکس کریں، اس کی طرف بھی نظر رکھیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہمارا انداز یہ ہونا چاہیے کہ احسن طریقے سے اس کو نماز کی تلقین کریں. صحیح. اگر ماہ رمضان میں بھی وہ روزے نہیں رکھتا اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ رہا، کھاتے پیتے نظر آتا ہے، تو پیار محبت سے اس کو تفہیم کریں، اصلاح کریں. اس طرح بہت سارے جو کام فرائض سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ان میں سستی کاہلی برتتا ہے، تو پیار محبت بھرے انداز سے اس کو ان نیکیوں کی طرف مائل کریں. اگر وہ کسی گناہ میں مبتلا ہے تو اس برائی سے بھی منع کریں حسب استطاعت. یہ نیکی کی دعوت دینا، جس طرح ہم مدنی قافلوں کے ذریعے دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتے ہیں، پہنچتے ہیں، وہاں نیکی کی دعوت کی دھومیں مچاتے ہیں، تو وہیں اپنے آس پڑوس کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے برابر میں رہنے والا وہ نماز نہیں پڑھ رہا، ہمیں پتہ بھی ہے کہ نماز نہیں پڑھ رہا. اب اس کو دیگر معاملات میں تو ہم لین دین اور اس حوالے سے تو بالکل کھرے ہوتے ہیں. صحیح. ہم پر اس کا 1 روپیہ بھی حق باقی نہیں ہوتا، لیکن نیکی کی دعوت کے حوالے سے اس کا ہم پر یہ حق بنتا ہے کہ ہم اس کو بھلائی کی دعوت نہیں دیتے. صحیح. تو جس حدیث کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اس میں یہی ہے کہ وہ خود نیکی کرتا تھا، اس کو نیکی کی دعوت نہیں دیتا تھا، برائی سے خود بچتا تھا، اس کو نہیں بچاتا تھا. تو الغرض ہمیں اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دینی چاہیے، برائی سے منع کرنا چاہیے، تاکہ جب آس پڑوس نیک ہوں گے تو برکتیں ایک دوسرے کے گھروں کی طرف بھی منتقل ہوتی ہیں. اب اگر وہاں گناہ ہوتے ہوں تو اس کی نحوستیں برابر والے گھر کے اندر بھی اثر انداز ہوتی ہیں. یعنی اگر یہ نیکی کی دعوت دیتا ہے، کوشش کرتا ہے، اب بھی لوگ یعنی سدھرنا یا اصلاح نہیں ہو پا رہی، تو اب تو یہ جتنی اس کی ذمہ داری ہے، مطلب ڈنڈا لے کے تو اس کو نماز کے لیے نہیں نکلے گا، تلقین کرتا رہے. تو جس طرح پانی کا قطرہ مسلسل اگر پتھر پہ بھی گرے تو اس میں بھی گڑھا کر کے اپنا اثر پیدا کر دیتا ہے. تو یوں احسن طریقے سے نیکی کی دعوت دیتا رہے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو دل میں ملال نہ لائے کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے، اس کو اب نیکی کی دعوت دینا ہی بیکار ہے. تو مسلمان کو نیکی کی دعوت دی جاتی رہے گی، اور ہمیں قرآنی حکم بھی ہے کہ نصیحت کرو، کہ نصیحت مسلمانوں کو فائدہ